ایران قسم کھاتا ہے فلسطین کے بچوں کے لہو کی، ایران کے معصوم بچوں کے لہو کے انتقام کی۔ وہ اس انتقام میں ایسا انقلاب برپا کر جائے گا کہ ظلم اسرائیل دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ خون، ایران کہتا ہے، کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا، رائے گاں نہیں جائے گا، رائے گاں نہیں جائے گا۔ جاوید حیدر CH یوٹیوب چینل سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو میدان جنگ میں آتے ہیں، پھر فرشتے میدان جنگ میں مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسرائیل کو دنیا میں کوئی بچا سکتا نہیں دوستو۔ ایران کو اس مقصد سے کوئی ہٹا سکتا نہیں دوستو۔ دنیا میں جتنے بھی ظالم آئے، دنیا میں دوستو ایسی کوئی مرض پیدا نہیں ہوئی جس کی اللہ تبارک و تعالی نے شفا پیدا نہیں کی، ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں، ایسا کوئی ظالم دنیا میں بچا نہیں جس کا سر اس دنیا میں کٹا نہیں۔ ایران سے اسرائیل بچ جائے، اسرائیل کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں۔ اسرائیل اور خون بہائے، ایران کو ایسا گوارا نہیں۔ اگر اسرائیل کے خلاف ایران نہ ہوتا، اگر اسرائیل کے خلاف ایران نہ ہوتا تو ظلم کے خاتمے کا راستہ نہ ہوتا۔ ایران کہتا ہے اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، اسی لیے ایران سے سپر پاور کو مٹانے کے لیے سپریم لیڈر آتا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں ایران نے دو سپر پاوروں کے خلاف برسر پیکار آ کر اسرائیل کو جو مزہ چکھایا ہے، اس کی مثال پوری دنیا دے رہی۔ تجزیہ کاروں نے اس جنگ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کا 7ویں دن جنگ کے لیے مسلسل ڈٹے رہنا اور دونوں سپر طاقتوں کے اگینسٹ ان کے ہوش اڑانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جنگ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا حصہ ایران جیت گیا ہے۔ آج یہ رپورٹ ملی ہے کہ صدر ٹرمپ آج عبادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ عبادت کر رہے تھے، ان کے چہرے پر یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کر چکے نیتن یاہو کی باتوں میں آ کر۔ اگر یہ دیکھا جائے آج کی دنیا میں، تہران کے اوپر اسرائیل نے بہت زیادہ حملے کیے، ٹرمپ نے بہت زیادہ حملے کیے۔ اب اسرائیل ایران کو یہ بات باور کروا رہا ہے کہ ہم ایران میں اپنے جنگی فوجی چھوڑیں گے، بحری فوجی، زمینی جنگ کے لیے۔ ایران نے اپنے بیان میں یہ کہتے ہوئے صاف بتا دیا ہے، 2-3 دن پہلے باوثوق ذرائع سے ایک رپورٹ بھی آئی تھی جو بڑی اخباروں کی سرخیوں میں نہ آ سکی۔ اس میں یہ تھا کہ جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا ہے، اسی طرح اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو ایران کی سرزمین پر نیچے اتارا تھا، لیکن ان کے اترنے کے بعد ان فوجیوں کا، اسرائیلی فوجیوں کا آج تک ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گرفتار کر لیے ہیں ایران نے یا انہیں مار دیا ہے۔ بالی ووڈ کی فلموں میں یہ بات تو ہم نے سنی تھی، لیکن اب میدان میں بھی یہ باتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ ہمیں زمینی جنگ کی دھمکی نہ دو، ہمت ہے تو ہماری سرزمین پر ایک قدم بھی رکھ کے دیکھو۔ اگر قیامت تک اسرائیل اس غلطی کو دوبارہ سوچنے سے قاصر رہ جائے گا۔ ایران کی طرف سے لاجواب تابڑ توڑ حملے اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے بازاروں میں ہمیں گھومتی ہوئی عوام نظر نہیں آتی، اسرائیل کا کوئی بچہ ہمیں سڑکوں کے اوپر چلتا پھرتا نظر نہیں آتا، اسرائیل کی کوئی عورت بہادری سے وہاں پھر نہیں رہی۔ اسرائیل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیتن یاہو کو اس بات کے اوپر بہت برا کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہمارے اوپر قیامت صغریٰ برپا کروا دی ایران سے۔ اس کے برعکس اگر ایران کو دیکھا جائے تو ایران کے بازاروں کو دیکھا جائے، ایران کی گلیوں میں دیکھا جائے تو وہاں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی عورت یہ محسوس کروا رہی ہے کہ اب مزہ آئے گا، اسرائیل کو ہم یہ باور کرائیں گے کہ ظلم کے خلاف اگر کھڑا کوئی ہوتا ہے تو وہ جذبہ ایمان والا کھڑا ہوتا ہے۔ ایرانی عوام کے چہروں کی رونق یہ بتاتی ہے کہ وہ نہ مرنے سے گھبراتے ہیں، نہ اسرائیل سے جنگ لڑنے میں کوئی بری بات سمجھتے۔ مڈل ایسٹ کی اس جنگ نے تاریخ کے اوراق کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، جو بحران اب پیدا ہوا ہے ان 7 دنوں میں، اتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اکنامیکلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ بہت زیادہ پریشان، جس طریقے سے وہ نیچے گر رہے ہیں، فائنانشل پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو رہی، یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ نیتن یاہو جو کہہ رہا ہے یہ سچ، 4-5-6 دن کا معاملہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح وینزویلا میں انہوں نے اپنے پسند کا آدمی لے کر آنے کا یا لائے ہیں، وہ جو انہوں نے پرچار کیا ہے، یہاں بھی وہ چیز ہو جائے گی۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ 4-5 ہزار پرانی ایک تاریخ اور تحریک کا نام ہے۔ انہوں نے کتنے زندگی میں نشیب و فراز دیکھے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اسرائیل جو کل کا بچہ ہے ایران کے لیے، وہ ایران کو کیا ڈرائے گا؟ ایران تو خود اسرائیل کو بھگا بھگا کر دنیا میں دوڑائے گا۔ دوستو، اس جنگ میں ہم نے بڑے لوگوں کو بے وفا ہوتے دیکھا ہے۔ انڈیا نے ایران کا ایک جہاز، بحری جہاز مشقوں کے لیے بلایا تھا، جس کے اوپر امریکہ کا اٹیک ہوا اور وہ جہاز میں 100 یا 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ بات یہ نہیں، بات یہ بنتی ہے جس کے اوپر راہل گاندھی نے بڑا واویلا مچایا ہے، جس کے اوپر ہندوستان کے سابق فوجی افسران نے بھی کہا ہے۔ مودی اس جہاز کے متعلق ایک لفظ بیان نہیں کر سکا کہ اس جہاز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ہمارا مہمان تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اب جو مودی نے اسرائیل میں دورہ کیا ہے تو اس دورے میں مودی نے یہ صاف واضح کیا ہے کہ انڈیا از مائی مدر لینڈ اور اسرائیل مائی فادر لینڈ۔ انڈیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دوستو کہ مودی نے
اپنے باپ کو چینج کر کے ہندوستان کے غیور عوام کے سروں کو جھکا دیا. مودی نے اپنی ماں کا ابا بدل لیا. اس لیے مودی نے ایران سے بے وفائی کی. اب مودی جب اسرائیل کو مار پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غم بھلانے کے لیے پینے دو، مجھے کم از کم اس دنیا میں جینے دو. آگے یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے، لمحہ بلمحہ کس طرف رخ موڑتی ہے، یہ دنیا بتاتی رہے گی، لوگ سنتے رہیں. لیکن ایران نے اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے اس جنگ میں پیش کیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اسرائیل سے اس جنگ کا پہلا حصہ جیت چکا ہے. موثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے سابق امریکی انٹیلیجنٹ آفیسر جن کا نام سکاٹ ریٹر ہے، شاید وہ عراق میں اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اس لیے وہ عراق اور ایران کے لوگوں کو جانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے شاید حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے غلط بریف کیا.